اسی طرح ایک اور یہودی خاتون ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس یہودی خاتون کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں، اور میرے ساتھ خود بھی میں اس معاملے کو عملی طور پہ دیکھ بھی رہا ہوں، اس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا، جہاں مسلمان بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ اب یہودی آپ کو پتہ ہے بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں اپنے اس مذہب کے حوالے سے۔ تو وہ پڑوس تھا، تو اس پڑوس میں مسلمانوں کا گھر تھا، وہاں اس خاتون کا آنا جانا تھا۔ تو اس کیفیت میں جب بچی تھی، ان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان بچوں کے ساتھ مسلمانوں کی، تو وہ قرآن پڑھتی تھی، گھر میں کیفیات تھی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے بھی قرآن مکمل پڑھ لیا۔ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے معاملات، نمازیں، ساری چیزیں جو بنیادی طور پر 5-10 سالوں میں ہو سکتا ہے وہ کر لیا۔ اب ایسے میں ایسا ہوا کہ یہ خاتون ظاہر بڑی ہوئی، تو اس کا جو گھر والوں نے رشتہ جو ہے وہ طے کیا ایک یہودی جو سخت قسم کا متعصب قسم کا یہودی تھا اس کے ہاں۔ تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوئی، اور جا کر وہ جو مسلمان پڑوسی گھر تھا وہاں وہ وہاں جن سے قرآن جس خاتون سے پڑھا تھا ان سے کہنے لگی یہ کیفیت اس طرح کی ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، جس نے آپ کو ایک توفیق دی یہاں تک آپ قرآن پڑھیں، اب وہی آپ کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، کوئی انشاءاللہ اس پہ بہتر ہوگا۔ ایسے میں یہ ہوا کہ رشتہ طے ہوا، معاملات آگے بڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ یہ کر سکتے ہیں، قرآن آپ کے گھر تک پہنچائیں گے ہم، پھر قرآن آپ کو وہاں سے آگے بڑھائے گا۔ اب ایسے میں انہوں نے تحفے تحائف وغیرہ تیار کیے ایک پڑوس ہونے کی حیثیت سے، اور وہ تحفے جب لے کے آئے تو اس میں ایک قرآن بھی انہوں نے جو ہے کور کیا، معاملات آگے بڑھائیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کی والدہ اور والد سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو تحفہ ہے یہ وہاں جا کے ہی اپنے گھر میں جا کر یہ جو بچی ہے وہاں پر اس کو دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، آپ کے سامنے نہ کھولیں تاکہ سرپرائز ہو جائے۔ تو ایسے میں وہ اپنے تحفے تحائف اور سارے معاملات لے کے، ان کا جو معاملہ ہوا شادی کا ہو چکا، وہاں جب اس نے چیزوں کو دیکھا تو قرآن مجید موجود تھا، اس نے ایک مخصوص جگہ چھپا کر قرآن مجید کو رکھا۔ وہ جو شوہر اس کا تھا وہ دن کو جاتا تھا ملازمت کے لیے، اور جو ہی وہ نکلتا تو یہ قرآن مجید کو نکالتی، پڑھنا شروع کرتی، روتی رہتی، اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی کہ اللہ کوئی سبب ایسا بنا کہ میں علی الاعلان قرآن مجید کو پڑھ بھی سکوں اور اس کے حوالے سے نمازوں اور باقی معاملات بھی آگے بڑھا سکوں۔ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد اس کا شوہر اچانک بیمار ہوتا ہے، اور جب وہ چیک وغیرہ کرواتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بلڈ کینسر ہوا ہے۔ بڑی کیفیت گھبرائی سی کیفیت میں وہ گھر آتا ہے، اور روتے دھوتے ہوئے وہ اپنی اس اہلیہ سے کہتا ہے کہ معاملہ تو اس طرح کا ہو چکا ہے، اب میرے بچنے کے چانسز بھی نہیں ہیں، پر ڈاکٹرز نے مجھے کچھ 1-2 مہینوں کا کہا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بس اس کیفیت میں تھی۔ تو وہ جو اہلیہ خاتون تھی وہ اس کے قریب ہوئی اور کہنے لگی اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ کوئی بہتر راستہ نکل آئے گا، آپ ٹھیک ہوں گے، اور میں اس پہ کوشش کروں گی، اور میری آپ سے ایک شرط ہوگی، اگر میں کامیاب ہوئی اس کوشش میں آپ کو بچانے کی، تو میری ایک شرط یہ ہوگی کہ میں آپ سے کوئی بات کروں گی، اس بات کو آپ نے ماننا ہوگا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ وہ روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی صورت میں اس کے اوپر دم اور پانی اور یہ سارے معاملات کرتے ہوئے مہینے 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے اپنے آپ کو بہتر فیل کیا، جا کے جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب کیفیت میں گھر دوڑتے ہوئے پہنچتا ہے، اور انہیں یہ کہتا ہے یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تب بتاؤں یہ جب آپ پہلے میری جو شرط تھی اس کو مان لیں، میری اس بات کو مان لیں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، جو زندگی آپ نے گویا ایک طرح سے مجھے دی ہے، جو کہیں گے میں کر لوں گا۔ تو انہوں نے اس طرح کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بدولت، اس کو پڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپ پہ پھونکے مارتی تھی، وہ جو پانی میں آپ کو دے رہی تھی، وہ کوئی دوا نہیں تھی، وہ قرآن مجید کی صورت میں وہ میں آپ کو پیش کرتی رہی۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے آپ کو ٹھیک کیا اور آپ تندرست ہوئے، اور اس لیے میری اب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں اور اسلام کی صورت اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ایسے میں اس شخص نے وہاں پر اسلام کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ تو قرآن مجید کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔